بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں لیلۃ القدر کے متعلق گفتگو ذکر کروں گا۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے میرے محترم سامعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس لیلہ مبارکہ کی خیر سے محروم ہو گیا وہ تو محروم ہی ہو گیا، یعنی وہ شخص بدنصیب ہے کہ جو اس لیلہ مبارکہ کی خیر سے محروم ہو گیا۔ میرے محترم سامعین، علماء کرام نے اس لیلہ مبارکہ کی کچھ نشانیاں ذکر کی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ فرمایا پہلی نشانی اس رات کی یہ ہے کہ یہ رات بڑی ہی پرسکون ہوتی ہے، اور دوسری نشانی اس رات کی یہ ہے کہ یہ عام راتوں کی بنسبت ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی آندھی یا بارش یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ نمبر 3، یہ رات بڑی ہی روشن ہوتی ہے۔ روشنی کا اندازہ وہاں ہوتا ہے جہاں کسی قسم کی کوئی لائٹنگ نہ ہو، بلکہ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اللہ کی طرف سے خصوصی روشنی کا نظارہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، یہ رات نہ سخت ٹھنڈی ہوتی ہے نہ یہ رات سخت گرم ہوتی ہے، بلکہ انسانوں کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ نمبر 5، بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو یہ رات خواب میں بھی اللہ پاک نے دکھا دی، تو اسی طرح اللہ پاک کسی خاص بندے کو خواب میں بھی یہ رات دکھا سکتا ہے۔ اور نمبر 6، بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس رات کو جو عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے وہ کسی اور رات میں لذت نصیب نہیں ہوتی۔ اور نمبر 7، اس رات کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں زیادہ تیز نہیں ہوتی، یعنی سخت نہیں ہوتی۔ شعاعیں تو ہوتی ہیں لیکن ان میں تپش نہیں ہوتی۔ میرے محترم سامعین، کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، مزید ایسے مستند دینی مسائل اور دینی گفتگو سننے کے لیے میرے اسلامی چینل ذوقی اسلام کو ضرور سبسکرائب فرما لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔